بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ میرے محترم سامعین، پہلی ویڈیو میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور مانگتا بھی آداب کے ذریعے ہے، جو طریقے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے طریقوں کے ذریعے ہے، تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اکثر میرے محترم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری سنتا نہیں ہے، ہم نے بڑے عرصے سے دعائیں کی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، قطع تعلقی کی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ صلہ رحمی کا حکم شریعت نے دیا ہے اور صلہ رحمی ہی کرنی چاہیے۔ قطع رحمی کی جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ مانگنے کا اسے طریقہ آتا ہو، مانگنے کے آداب کی رعایت رکھتا ہو۔ تو میرے محترم، ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلی چیز، اور یاد رکھنا یہ ادنا طریقہ ہے، انسان اللہ سے جو مانگتا ہے فوراً اسے وہ مل جاتا ہے۔ مثلا اللہ سے رزق مانگا، اللہ سے صحت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور فوراً وہ اسے عطا ہو جاتی ہے، یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے اور یہ ادنا درجہ ہے کہ جو اس نے دنیا میں مانگا اسے مل گیا۔ اس سے اوپر والا متوسط درجہ یہ ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور جو چیز مانگتا ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اس دعا کے نتیجے میں، اس دعا کے ذریعے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے آنے والی جو تکلیف تھی اللہ نے اس سے دور کر دیا ہے۔ مثلا انسان اللہ سے روزی مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، کوئی چیز اور مانگ رہا ہے، لیکن اسے وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن آنے والی جو تکلیف تھی، آنے والی جو مصیبت تھی، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور اس سب سے اعلیٰ آخری درجہ یہ ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو اور وہ چیز اسے نہ مل رہی ہو، لیکن انسان جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کے میدان کے اندر کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب انعامات دیں گے، نوازشات ہوں گی، اس وقت وہ کہے گا ربا میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے، لیکن جتنا مجھے صلہ دیا جا رہا ہے، جتنا مجھے بدلہ دیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے دنیا میں فلاں دعا کی تھی، جی ہاں ربا کی تھی۔ دنیا میں تجھے اس کا صلہ ملا تھا؟ نہیں ربا نہیں ملا تھا۔ اے میرا بندہ فلاں چیز تو نے مجھ سے مانگی تھی؟ ہاں جی مانگی تھی، کیا میں نے تجھے دی تھی؟ نہیں ربا نہیں دی تھی۔ فرمایا دنیا میں تو تجھے وہ چیزیں نہیں دی گئی تھیں، ان کو تیرے لیے ذخیرہ بنا دیا گیا تھا آخرت کے لیے، آخرت میں۔ تو فرمایا یہ آخرت میں تجھے بدلہ مل رہا ہے ان دعاؤں کا جو تو نے دعائیں دنیا میں مانگی تھی۔ اب سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان حسرت کرے گا، ہائے کاش میرا اللہ تو نے میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ کی ہوتی، ان ساروں کی دعاؤں کا ذخیرہ مجھے آج آخرت میں ملتا تو یہ دنیا سے کئی گنا بہتر تھا۔ تو اس لیے میرے محترم دعا کرتے وقت جلدی نہیں کرنی، دعا کرتے رہا کرو اور اللہ پہ امید رکھ کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی امید کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جتنی امید اللہ پہ ہوگی، جتنا گمان ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کرتے وقت نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، امید رکھ کے اللہ سے مانگیے اور بار بار مانگیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دعا کا نتیجہ دنیا میں نہیں مل رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ جو رب اپنے سے مانگنے کا خود حکم دے رہے ہیں وہ کیسے دعاؤں کو رد کریں گے؟ اور پھر انسانوں کے ساتھ بڑے مہربان اور مشفق رب تعالیٰ وہ کیسے رد کریں گے؟ ہاں، انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان
يكون للعالمين